السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عید کا موقع تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے اپنی ماں سے گزارش کی، امی جان، ہمارے دوست بھی، اڑوس پڑوس کے تمام بچے بھی، بڑھے بھی عید کی خوشی منانے کے لیے نئے کپڑے سلوا رہے ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اب تک کپڑوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ ابا جان گھر آئیں تو آپ سفارش کرنا، گزارش کرنا کہ ہمارے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے، جیسے ہم آج عید کے لیے شاپنگ کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے، ان کی بیوی حضرت فاطمہ نے، بچوں کی ماں نے سفارش کی، گزارش کی کہ بچوں نے نئے کپڑوں کی سفارش کی ہے، ڈیمانڈ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، جبکہ خلیفہ بننے سے پہلے بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے، مہنگے سے مہنگا ترین مشک خوشبو استعمال کرنے والے اور بہترین سے بہترین کپڑے استعمال کرنے والے، ناز و نخروں میں جن کی جوانی گزری اور شاہی خاندان سے جس کا تعلق ہو، مصر کے گورنر کا جو بیٹا ہو اور خود مدینہ منورہ کی گورنری کی ہو، اور جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ، سارا مال متاع، ہیرے جواہرات، زیورات، سب کچھ انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دیا تھا۔ اب تنخواہ پر زندگی بسر ہو رہی تھی، اب کیا کیا جائے، سوچ میں پڑ گئے۔ بچوں کے عید کے دن کی خوشی کے لیے وہ سوچ میں تھے۔ بی بی فاطمہ نے گزارش کی اور عرض کیا، میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ پیشگی 1 مہینے کی تنخواہ بیت المال سے لے لیں اور بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر دیں، اور میں اگلے مہینے کا خرچ بس محنت مزدوری کر کے گزار لوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بیت المال کے داروغہ کو خط لکھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پیشگی ادا کر دی جائے۔ وہ بھی بڑا متقی پرہیزگار پارسا تھا، اس نے جواب میں خط لکھا کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے تو ضرور میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ پہلے ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے معذرت کر لی، بیوی سے معذرت کر لی کہ عمر اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بچوں کے لیے عید کے دن نئے کپڑوں کا انتظام نہ ہو سکا، اور جب عید کا خطبہ ہوا، نماز کے بعد، عید کے خطبے کے بعد لوگ ملنے کے لیے آئے، اور شاہی خاندان کے بنو امیہ کے شاہی لوگ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب ملنے آئے تو ان کے بہترین قیمتی لباس وہ پہنے ہوئے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے جب ملنے کے لیے آئے تو ان پر وہی پرانے لباس موجود تھے۔ یہی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں، جب ان کا آخری وقت تھا، مرض الوفات تھا، ان کے سالے ان کی عیادت کے لیے گھر تک حاضر ہوئے۔ جب دیکھا کہ خلیفہ اسلام کے بدن پر جو کپڑا اور جبہ ہے وہ بہت میلا ہو چکا ہے اور اس پر پیون بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی بہن حضرت فاطمہ سے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہیں، کہنے لگے کہ خلیفہ اسلام سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کے لیے آتے ہیں، تم ان کے کپڑے بدل دیا کرو، ان کے اس لباس کو تبدیل کر دو۔ تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر بھائی نے کہا بہن سے کہ ان کے لباس تبدیل کر دو، یہ تو بوسیدہ میلے کچیلے ہو چکے ہیں۔ جب 2-3 مرتبہ اس کا اصرار ہوا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بھائی کیا کروں، خلیفہ اسلام کے پاس وہ ایک ہی جوڑا ہے جو ان کے جسم پر موجود ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ہم مسجد کو، نماز کو نہیں جا سک رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا دل روتا ہے، آنکھیں غمزدہ ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، بیماری کا خدشہ بھی ہے اور حکومت کا قانون کی پاسداری بھی ہمیں کرنا ضروری ہے، اور ہمارے اکابر علماء نے بھی ہمیں یہی ہدایتیں دی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا، عید تو عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں بھی گزری تھی، عید تو ہمارے اسلاف و اکابر کے گھر میں بھی گزری تھی، جن کے ہاں فاقے ہوا کرتے تھے
کیا ایک سال ہم عید کے کپڑے خریدنے کے بجائے آج جن کے گھروں میں فاقہ ہے ان کے گھروں میں ہم ضرورت کے سامان کا انتظام نہیں کر سکتے؟ میں وہ یاد نہیں دلانا چاہتا ہمارے ان مزدور سبزی بیچنے والے بھائیوں کی گاڑیوں اور ٹھیلوں کو کس طرح سے ڈھکیل دیا گیا، ان کے اس ترکاری کو کیسے سڑک کے حوالے کر دیا گیا، میں اسے بھی یاد نہیں دلانا چاہتا، اور میں وہ بات بھی نہیں دہرانا چاہتا کووڈ-19 کے نام پر مسلمانوں کو کتنا بدنام کیا گیا اور کتنی سرخیاں اور ہیڈ لائنز یہ میڈیا میں مسلمانوں اور جماعت تبلیغ کے بارے میں بنی، میں وہ سب یاد نہیں دلانا چاہتا، بس اپنی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بکری کا سارا کسی صحابی کے گھر پہنچتا ہے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہمارا پڑوس فلاں مجھ سے زیادہ محتاج ہے، ان کے گھر میں وہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ دوسرا شخص بھی یہی سوچتا ہے کہ میرے سے زیادہ وہ محتاج ہے، وہ اس کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں، وہ تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اور پانچواں چھٹے کو، اور چھٹا یہ سوچ کر کہ شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ محتاج ہوگا، پھر اپنے پڑوس کے گھر میں بھیج دیتا ہے، تو وہ وہی ساتواں گھر ہوتا ہے جس گھر سے پہلے یہ سرا نکلا ہوا رہتا ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے غزوہ یرموک میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ شاید ان کا آخری وقت ہوگا، پانی کا کچھ انتظام کر دیا جائے، وہ پانی لے کر پہنچے، چچا زاد بھائی جو تڑپ رہے تھے، موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے تھے، ان کا آخری وقت تھا، میں نے پانی کا پیالہ دکھایا اور عرض کیا کہ پانی پلا دوں، انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں مجھے پانی کی ضرورت ہے، جب پانی قریب لے گیا تو ایک پڑوس سے آواز آئی کراہ نے کی، اس آہ کی آواز جیسے ہی میرے چچا زاد بھائی کے کانوں میں پڑی، انہوں نے کہا شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ان کو پلا دو۔ وہ جب وہاں لے کر گئے، تیسرے نے آواز دی، وہاں وہ پہنچ گئے، تو یہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، انہوں نے اپنی ذات پر مرنے کی حالت میں بھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دی۔ انہی کی شان میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ خود محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آدمی تندرست ہوتے ہوئے اور خود فقر و فاقے سے ڈرتے ہوئے اور مال کے جمانے کی اور حرص و تمنا رکھتے ہوئے جب صدقہ کرتا ہے تو یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ ہماری حالت تو ایسی نہیں ہے، ہم اچھے خوشحال ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع پر بھی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس لیے بندے کی عاجزانہ مخلصانہ گزارش ہے عید کی خریداری سے بہتر ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ خریدی نہ کریں، لیکن آپ کو اپنی تاریخ یاد دلا کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس عید کی خریداری کے بجائے، عید کی شاپنگ کے بجائے ہم کیا کریں، ان غریبوں کا خیال کریں تو ہمارے لیے زیادہ سود مند ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ بات مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔